رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے عزیز بھائی دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں نے سلام کیا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص سلام کرتا ہے اور سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، تو سنت کا مقام اتنا بڑا ہوا نہیں ہے جتنا کہ واجب کا بڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سنت پر عمل کیا ہے اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ واجب پر عمل ضرور کریں، کیونکہ آپ سلام کا جواب دو گے تو آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 محلات اللہ رب العزت جنت الفردوس میں مقام جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آپس میں متحد ہونا چاہتے ہو، آپس میں ایک ہونا چاہتے ہو، آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو، آپس میں پیار و محبت الفت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو صرف ایک علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کا رواج دو۔ حدیث میں آتا ہے افشوا السلام بینکم تحابوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم آپس میں سلام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ثمرہ یہ ہوگا، اس کا یہ پھل ہوگا کہ تم آپس میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو کسی کو چاہ پلانے یا کوئی چیز اور کھانے پینے کی کوئی چیز ہدیہ تحائف وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایٹومیٹک اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم تحابوا، اے مومنو اگر تم آپس میں سلام کرو گے تو تم میں آپس میں پیار و محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے آج کا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے علم کی فضیلت اور مدارس کی اہمیت۔ میرے عزیز بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ علم و عظیم مقام ہے کہ جس سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، اور علم ہی کی روشنی میں انسان حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، اور علم ہی کی بنا پر انسان اپنے مقام، اپنا عروج، اپنا مرتبہ پہچانتا ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر انسان اپنے مالک و خالق کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ علم اور جہالت میں کیا فرق ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے لوگ دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں اور سوچیں کہ علم کا کیا مقام ہے جس کو ہم اور آپ کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، خواہ وہ علم ہو یا مدارس کی اہمیت ہو۔
تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی پاک علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو میسج دے دیجئے، آپ یہ اپیل کر دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو اور قوی کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ مختلف آیات کے اندر یہ فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور آگ والے یعنی کہ جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح لا یستوی الاحیاء والاموات، کہ زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تمام آیات ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنے علم کے ہونے کی، علم کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو تمام چیزیں ہیں وہ جہالت کو بتانا چاہتے ہیں کہ علم اگر ہے تو تم تو کامیاب ہو، اور اگر علم نہیں ہے تو تم ناکام ہو۔ آپ دنیا کا محاسبہ کر لیں اور خود اپنی ذات کا محاسبہ کر لیں، اگر ہمارے پاس علم ہے، اگر ہمارے پاس ڈگری ہے، اگر ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تب تو ہمارا مقام اور ہمارا عروج کچھ اور ہی الگ ہوتا ہے۔ دنیا میں، معاشرے کے اندر میں بھی، گاؤں کے اندر میں بھی، اور دیگر ممالک کے اندر ہمارا الگ مقام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ان کی چند خصوصیت رکھی ہیں، ان کے عروج کو بڑھانے کے لیے ان کو کچھ ایسی چیزیں، ایسی شے کا علم عطا فرمایا جو اور دیگر لوگوں کے پاس نہیں موجود تھا۔ آپ کتابوں کو اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، اے نوری مخلوق، تم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تم کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو پورے جہان کے اندر چکر لگاؤ، پورے جہان کے اندر ان کی سیر کراؤ، ان کی تفریح کراؤ۔ آخر یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ یہیں پر بس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نوری مخلوق، اے معصوم جماعت، جو گناہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتے، صرف ان کے اندر نیکی کرنے کا مادہ ہے، صرف اچھائی کرنے کا مادہ ہے، اگر وہ غلط کرنا چاہیں تو کر بھی نہیں سکتے۔ ایسی جماعت سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، اے نوری مخلوق، اے فرشتوں کی جماعت، تم حضرت آدم علیہ السلام کو تو پورے جہان کے اندر تفریح کرا چکے ہو، یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ بھی کرو حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، ایسی اشیاء کا معلومات انہیں عطا فرمایا تھا جو فرشتوں جیسی جماعت، جو نوری مخلوقات ہیں، جو گناہ کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا سجدہ کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ان چیزوں کی معلومات تھی جو تمام فرشتوں کو نہیں معلوم تھی۔ اس لیے میرا آپ سے یہ بتانے کا مقصد اور کہنے کا مقصد اور عرض کرنے کا مقصد یہی صرف ہے کہ اگر ہمارے اندر علم آ گیا تو ہم تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر تو کامیاب ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیو، علم دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک علم ہوتا ہے اخروی اور ایک علم ہوتا ہے دنیاوی۔ اخروی علم کا نتیجہ، اخروی علم کا فائدہ تو میں گارنٹی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کروں گا اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ کہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے۔ اگر تمہارے اندر علم ہوگا تو تم تو اللہ سے بھی ڈرو گے، اور اگر تمہارے اندر علم نہیں ہوگا تو تم اللہ سے بھی نہیں ڈرو گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے جو لوگ خوف کرتے ہیں، اللہ سے جو خشیت کرتے ہیں، وہ صرف جاننے والوں کی جماعت ہوتی ہے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی معبود ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کوئی خالق ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ایرے گہرے ہوتے ہیں، جو جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی دہشت نہیں ہوتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور کہہ بھی رہا ہوں کہ آج ہمارا جو معاملہ ہے، آج ہمارے گاؤں کے اندر جو ماحول ہے، آج ہمارے جو سوسائٹی کا ماحول بگڑا ہوا ہے، وہ ہر ایک کے سامنے آیا ہے اور ظاہر ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے حکومت یا کوئی اور جماعت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ رب سے توڑ دیا اور نبی پاک علیہ السلام کے تعلیمات سے توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ علماء کو بڑی حقارت کے ساتھ اور بڑی ہی ذلیل کے ساتھ اور بڑی ہی رسوائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور انہیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ آخر یہ بات بتاؤ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ایک عالم کا بیٹا عالم نہیں بننا چاہتا، ایک حافظ کا بیٹا حافظ بننا نہیں چاہتا، ایک قاری کا بیٹا قاری کیوں نہیں بننا چاہتا، اور اسی کے اپوزٹ ایک پیر کا بیٹا پیر بھی بننا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک کوئی بڑی ڈگری جو دنیاوی ڈگری ہوتی ہے، اگر اس کے باپ کو وہ ڈگری حاصل ہے تو اس کا بیٹا اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ایڑی سے جوڑی پوری طاقت لگا دیتا ہے اس طاقت کو، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈگری حاصل ہو جائے گی تو دنیا میں مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور مجھے میرا خیر مقدم کریں گے۔ اور وہیں پر حافظ کا بیٹا اور عالم کا بیٹا حافظ کیوں نہیں بننا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر بری لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے اس ادارے کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں بننا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے عالموں کو، آج ہم نے اپنے حافظوں اور قاری کو وہ مقام نہیں دیا ہے جو دینا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حافظ کا مقام ایسا ہے کہ اگر اس نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، کل قیامت کے دن جب میدان حشر ہوگا، سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، سب لوگ اپنے اپنے نام اعمال کو لے کر جن کا جو نتیجہ اچھا آیا ہوگا اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہوگا، آیا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے وہ لوگ جنت میں خوشی کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے جو ہائے ہائے افسوس کے ساتھ یہ لفظ ادا کر رہے ہوں گے۔ تو وہیں پر ایک حافظوں کی جماعت ہوگی اور کہا جائے گا، اے حافظوں، تمہیں جو خوشخبری دی گئی تھی، تمہیں جو بشارت دی گئی تھی، آج وہ دن آ گیا ہے، آج وہ تمہارا مقام دنیا کو سمجھانے کے لیے، دنیا کو بتلانے کے لیے وہ دن آ گیا ہے۔
تو اللہ رب العزت کہیں گے اے حافظو تم بھی جنت میں جاؤ اور ساتھ میں چند افراد 10 افراد کے ساتھ جنت میں اس کو بھی لے جاؤ. اور یہیں پر بس نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے بارے میں جہنم کنفرم ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے شخص کو وہ جنت میں لے کر جا رہا ہوگا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خواہ وہ حافظ ہو، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ قاری ہو، ہم ان کو بڑی حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک خادم تھا. توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حافظ کا مقام کیا ہے. تو ان کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک خادم تھا، حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے کھانے اور کپڑے اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ حافظ قرآن بن کر مکمل ہو چکا تو اس خادم سے شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کوئی خدمت نہیں لیتے، ان سے کوئی کام نہیں کرواتے جو پہلے کرواتے تھے، یعنی کہ یہ بیٹا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو. جب وہ حافظ بن کر مکمل ہو گئے، جو حافظ کلام ہو چکے، تو ان سے کوئی خدمت نہیں لیا کرتے تھے. تو یہ طالب علم کو بہت ہی پریشانی ہوئی اور بہت ہی فکر مند ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاذ پہلے تو مجھ سے بہت خدمت لیا کرتے تھے، مجھ سے فلاں کام کروایا کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ مجھ سے اب کام نہیں کراتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ طالب علم پوچھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد محترم، آپ پہلے تو مجھ سے کام کرایا کرتے تھے، مجھ سے آپ اپنے کپڑے کھانے وغیرہ بنوایا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ اب مجھ سے آپ خدمت نہیں لیتے؟ تو شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے میرے عزیز دوستو. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لیکن ایک میرا اور آپ کا معاملہ ہے. بات کہہ دینا اور بات کو سن لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن کر کے اس پر عمل کر کے دکھانا بہت بڑی بات ہے. آج یہی تو معاملہ ہو رہا ہے. الحمدللہ بولنے والوں کی کثیر تعداد ہے اور سننے والوں کی بھی کثیر تعداد ہے، لیکن عمل کرنے والوں کی تعداد گنے چنے لوگوں میں ہوتی ہے. سننا سنانا تو بہت ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا بہت ہی کم ہوتا ہے. تم عرض کیا کر رہا تھا؟ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ طالب علم پوچھ بیٹھے کہ میرے شیخ آپ مجھ سے خدمت کیوں نہیں لیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت رونے لگے اور فرمانے لگے اے میرے شاگرد، پہلے میں تم سے اس لیے خدمت لیا کرتا تھا کہ تمہارے سینے کے اندر وہ کلام نہیں آیا تھا جو اب کلام آ چکا ہے، یعنی کہ قرآن پاک تمہارے سینے کے اندر موجود ہو چکا ہے، تمہارے سینے کے اندر قرآن پاک اتر گیا ہے. اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے اندر اتنی وسعت نہیں، قوت نہیں کہ میں تجھ سے اب اپنی خدمت کراؤں. لیکن اب یہیں پر اس بات سے اندازہ لگاؤ ہمارا اور آپ کا کیا مقام. اگر خدا نخواستہ کسی عالم سے، کسی قاری سے، کسی حافظ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً اچھالتے ہیں، ان کی پگڑیوں کو فوراً اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی، جیسے تم ایک انسان ہو اسی طرح وہ حافظ قرآن بھی ایک انسان ہے، وہ عالم دین بھی اسی طرح ایک انسان ہے جیسے تم ہو. جیسے تم سے غلطیاں ہوتی ہیں ایسے ان سے بھی ہو جایا کرتی ہیں. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر غلطی ہو گئی تو ان کو سر عام 10 سارے نیکیوں کو پسے پشت ڈال کر ایک برائی کو اس کو ابھار دیا جائے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بتانے کا مقصد اور کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جس انسان کے اندر علم آ گیا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا. جیسے میں نے کہ قرآن کی آیات پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اگر جاننے والے اور نہ جاننے والے جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اگر ہمارے اندر علم آ گیا، اللہ کی معرفت آ گئی، اللہ کی پہچان آ گئی، تب تو ہم تو کامیاب ہو جائیں گے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو غیر تعلیم دے رہے ہیں.
دوسروں کی تعلیمات ان کے اندر رسا بچا رہے ہیں، لیکن جو ایسا علم ہے جس کی حفاظت کا وعدہ، جس کے نتائج کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ جو شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مدارس سے، دین اسلامیہ سے بہت ہی دور رکھتے ہیں۔ لیکن فکر کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا بیٹا، آج ہمارا پوتا، آج ہمارا لڑکا خود اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ ہمیں غسل کے فرائض بھی معلومات نہیں ہوتے، نماز کے واجبات بھی نہیں معلوم ہوتے۔ یہ تو دور کی بات ہے میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ میرا کچھ ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے کہ وہاں نبی پاک علیہ السلام کا نام بھی نہیں معلوم۔ میں دارالعلوم اسلامیہ بستی میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میں 24 گھنٹے کی جماعت میں نکلا تو وہاں کچھ دور پہ ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام ذہن میں نہیں ہے۔ اس گاؤں میں پہنچا اور جب گشت ہو رہا تھا تو اس میں میں شریک تھا، تو وہاں ایک بوڑھی عورت سے میرے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اس بوڑھی عورت سے معلوم کیا گیا کہ دادی نبی پاک علیہ السلام کا نام کیا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اس دادی نے کہا ہمارے نبی کا نام کیا ہمیں نہیں پتا۔ خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے کہ آج وہ دن آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جیسی ہستی، مبارک ہستی کا نام نہیں پتا، نام نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جس ہستی کے سیرت کو دیکھ کر، جس ہستی کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس نبی پاک علیہ السلام کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یورپ کا ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ ارے بھائی تم مسلمان ہوئے ہو، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پڑھا ہے، آپ لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں گے تو میرے عزیز بھائیوں آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی اور اپنے کے لیے بھی، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن دو کوڑی کی زبان، جو دو چھوٹی موٹی زبان ہے، اس کو ہم حرکت نہیں دیتے، اللہ توفیق دے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان آپ کچھ باتیں خطاب کر رہے ہیں، تو اسی دوران ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا، کانپتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بیٹا ہے اور اکیلا بیٹا ہے اور تنہا بیٹا ہے اور وہ 3 دن سے غائب ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ توجہ سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا دست مبارک اٹھائے ہی نہیں، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے زبان سے کوئی دعائیہ کلمات ادا کیے ہی نہیں، اسی دوران ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس شخص کے بچے کو فلاں باغ میں ٹہلتا ہوا، کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو یہ بات وہ شخص سنتا ہے اور فوراً نبی پاک علیہ السلام کی مجلس سے بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے اس باغ کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ تم اس شخص کو روکو، اس شخص کو بلاؤ۔ تو چنانچہ چند صحابہ کرام دوڑتے ہیں اور اس شخص کو روکتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس کو لے کر اور کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے تھے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے پتہ معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ہاں پتہ تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن میری ایک بات ضرور خیال کرنا اور اس بات کو یاد رکھنا۔ تو اس شخص نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ آپ تو جا رہے ہو اس شخص میں، اس باغ میں، اس باغیچے میں، لیکن جب وہاں تم جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، توجہ سے سنیں، وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی میرا بیٹا ہے تو میں اس کو بیٹا کہہ کر کیوں نہ بلاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تمہارا بیٹا یقیناً تمہارا ہی بیٹا ہے، لیکن اس وقت مدینے میں ان بچوں کی کثیر تعداد ہے جن کے ماں باپ کا سایہ ابھی جلد ہی جو غزوہ ہوا ہے ان میں ان کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، اور اگر تم اس باغ میں جاؤ گے اور اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاؤ گے، پھر کہیں ان لوگوں کے کان میں بیٹے کی آواز پہنچے، پھر ان کو کہیں اپنے ماں باپ یاد نہ آ جائیں اور ان کی ممتا جاگ نہ جائے اور ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا۔ تو اب اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا قائد کتنا اچھا ہے، ہمارا رہنما کتنا اچھا ہے، ہمارا نمونہ کتنا اچھا ہے، لیکن ہم دوسروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، دوسروں کی تعلیم کو اختیار کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو غیروں کی تعلیم دے رہے ہیں، کالجوں اسکولوں میں ان کو بھیج رہے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ جو حقیقی معنوں میں ماں باپ ہوگا وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا ہی سوچتا ہوگا۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بچوں کا مستقبل، تمہارے بچوں کا جو مستقبل آنے والا ہے اس کا شاندار اور اچھا مستقبل تبھی ہو سکتا ہے جب انہیں نبی پاک علیہ السلام کی معرفت کرائی جائے گی، اللہ رب العزت کی معرفت کرائی جائے گی، قرآن کیا ہے اس کی معرفت کرائی جائے گی، احادیث کیا ہے اس کی معرفت کرائی جائے گی، مدارس اسلامیہ کیا ہے اس کی معرفت کرائی جائے گی، مساجد کیا ہے اس کی معرفت کرائی جائے گی، صحابہ کرام کی جماعت کیا ہے اس کی معرفت کرائی جائے گی، تب جا کے تمہارے بچوں کے مستقبل اچھے ہوں۔ تو میں آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را ہوش میں آؤ، اپنے بچوں کو غیروں کی تعلیم مت دو۔ ہاں میں یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں دنیاوی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دینا ضروری ہے کہ اس کا کس میں فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے یا آخرت میں فائدہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو علم دین ہے یہ تو ایسا علم ہے کہ اس سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کریں اور ان کو یہ شناخت کرائیں، یہ پہچان کرائیں کہ مدارس اسلامیہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا نہیں پڑھایا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب تو ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر عصری تعلیم بھی رکھا گیا ہے، عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، بہت ہی اچھا انتظام الحمدللہ ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں سوچتے، ان کے بھوشیہ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ خدا را ہوش میں آؤ اور اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کرو۔ اور آخر میں مجھے ایک اعلان کرنا ہے، یہ کہ آپ کا جو یہ ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حسینیہ، اس مدرسے میں الحمدللہ باضابطہ تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں پر حفظ قرآن کی بھی تعلیم کا آغاز الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ میں سے جتنے بھی آپ کے جو بچے ہیں، جو احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، ان سے اپیل کر رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں حافظ قرآن میں لا کر داخل کرائیں تاکہ ان کا دنیا بھی سورے اور آخرت بھی سورے۔ جب یہ حافظ قرآن بن کر نکلیں گے تو میرے عزیز بھائیوں، جب وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو تمہارا بھی سر فخر سے اونچا ہوگا اور دنیا میں بھی تو ہوگا ہی فخر سے اونچا، لیکن کل قیامت کے دن جب تمہارے سر پر وہ تاج پہنایا جائے گا جو کسی اور کے اوپر تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اس کے بعد جو دینی
دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو حاصل کرائیں، اس سے میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔